بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پاکستان کے اس وزیر اعظم کا ذکر کریں گے جن کی شہادت کے وقت نہ صرف ان کا اکاؤنٹ خالی تھا بلکہ گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کوئی رقم موجود نہیں تھی، اور گھر میں ایسا کوئی سامان موجود نہیں تھا کہ جسے بیچ کر کوئی رقم حاصل کی جا سکے، ماں سوائے چند برتنوں، بستر اور چارپائیوں وغیرہ کے۔ وہ وزیر اعظم جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اگر اس ملک میں اس وقت میرا کوئی بازو ہے تو وہ لیاقت علی خان ہے، وہ میرا دایاں بازو ہے۔ سر لیاقت علی خان کی زوجہ اکثر لیاقت علی خان کو جب شام کو دیکھتی تو رونا شروع کر دیتی تھی۔ سر لیاقت علی خان جب شدید علیل ہو گئے تو جب ان کی باڈی کو ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹرز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا کہ سامنے پڑا شخص کوئی مزدور ہے یا اس ملک کا سب سے مضبوط سربراہ۔ حتیٰ کہ ہسپتال کا پورا عملہ اور لیاقت علی خان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے سب کے سب رونے لگے۔ ان سب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ دوستو وہ درویش اور فرشتہ نما وزیر اعظم کون تھا؟ چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس وزیر اعظم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان ہے۔ سر لیاقت علی خان نہ صرف متوازن ذہن اور دھیمے مزاج کے پرخلوص سیاستدان تھے بلکہ دل آویز شخصیت کے بھی مالک تھے۔ جب ہمارے محترم قائد کا انتقال ہوا تو اس کے بعد لیاقت علی خان نے اپنے سیاسی تجربے اور پختہ عزم و استقامت کی بدولت نہ صرف ملک کو سنبھالا بلکہ دستور ساز اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروا کے پاکستان کے آئین کو کتاب و سنت کا پابند کر دیا، اور اس کو منظور کروانے کے بعد شہادت ان کا مقدر بن گئی۔ یعنی سیدھے الفاظوں میں اگر ہم بات کریں تو انہوں نے پاکستان کی سلامتی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ جیسے ہی سر لیاقت علی خان نے پاکستان کے آئین کو کتاب و سنت کے مطابق پابند کروایا، اس کے منظور ہو جانے کے بعد ایک پروپیگنڈا ان کے خلاف شروع ہو گیا جس کے نتیجے میں انہیں شہادت کا درجہ نصیب ہوا۔ اس بات میں بھی چند پوشیدہ راز ہیں، شاید آپ کو جان کر یہ جھٹکا لگے کہ جب لیاقت علی خان قرآن و سنت کے مطابق پاکستان کا آئین بنوانا چاہتے تھے تو انہیں اس وقت اسلام دشمنوں نے ایک بہت بڑی رقم کی آفر کی کہ آپ اس آئین میں سے 2 شقیں ختم کروا دیں، ان کی جگہ کچھ اور لکھوا دیں تو ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے کہ پاکستان کو کبھی کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ جن 2 شقوں کی آپ بات کر رہے ہیں انہی پہ تو پاکستان قائم ہوا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے نام پر پاکستان بنا ہے اسی کو دھوکہ دیا جائے اور یہ ضروری 2 شقیں ہٹا دی جائیں۔ رہی بات رقم کی تو جس نے یہ ملک بنوایا وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اسے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں ضرور شامل کرے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ترقی اور تنزلی دینے والی ذات صرف ایک ہے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ باور کرانا بھی بہت ضروری ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران ہوگے۔ اس وقت کی عوام درد دل رکھنے والے لوگ تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ تھے، ایک دوسروں کی عزت کو عزت سمجھتے تھے، ماں بہن بیٹی کی تمیز رکھتے تھے، بے ایمان نہیں تھے، حرام کھانا سگے بھائی کا خون پینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ اس وقت کی عوام اچھی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان اور لیاقت علی خان جیسے عظیم لوگ پاکستان کی باغ ڈور کے لیے چنے تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ عظیم لوگ تھے، لیکن ان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں نے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا۔ دوستو، 1943 میں مسلم لیگ کا کراچی میں اجلاس جاری تھا جس میں قائد اعظم نے لیاقت علی خان سے متعلق تاریخی الفاظ دہراتے ہوئے کہا کہ لیاقت علی خان میرا دایاں بازو ہیں، انہوں نے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں دن رات ایک کر دیا، اور شاید کسی کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی بھاری ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے۔ ان کی اسی ایمانداری اور دیانتداری کی بدولت سب مسلمان نہ صرف ان کی عزت کرتے ہیں بلکہ ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارے قائد محترم نے لیاقت علی خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مزید کہا کہ لیاقت علی خان اگرچہ خاندانی طور پر نواب زادہ ہیں لیکن عملی طور پر وہ ایک عام انسان کی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ دوسرے نواب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ پھر کہا کہ
جس طرح میں نے لیاقت علی خان کو دن رات ایک کر کے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر کوئی اور دیکھ لے تو وہ یقین نہ کرے کہ یہ نواب ہے۔ اس شخص نے اپنے آپ کو اس ملک و قوم پر قربان کر دیا ہے، اپنی آسائش سے اپنے آرام کو پس پردہ کر کے فقط پاکستان اور اس قوم کی فلاح کے لیے یہ آدمی دن رات کام کر رہا ہے۔ اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے دلی طور پر سکون ملتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے وہ مقصد ضرور پورا ہوگا، کیونکہ جب سربراہان نیک نیتی سے ایمانداری سے کام کریں گے، محنت کریں گے تو عوام بھی اپنے فرائض حقوق کو ذمہ دارانہ طریقے سے انجام دیں گے، اور وہ دن دور نہیں کہ پاکستان دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر جانا جائے گا۔ دوستو، سر لیاقت علی خان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے یا کسی اور کے اختلاف رائے سے قائد محترم کو پہلے ہی آگاہ کر دیتے تھے، اور پھر جناح جو بھی فیصلہ کرتے ان کے فیصلے پر ہی عمل کرتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے میں بہت مہارت تھی، اور اسی مہارت کی بدولت انہوں نے لیاقت علی خان کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر چنا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس اعزاز میں کوئی بھی ان کی برابری نہ کر سکا۔ سر لیاقت علی خان کا تعلق بھارت کے ضلع کرنال سے تھا، اور ان کا شمار اپنے علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار اور نوابوں میں ہوتا تھا۔ اس وقت لیاقت علی خان اور ان کے والد کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا سردار نواب نہیں تھا۔ ان کے پاس دنیا کی ہر وہ آسائش تھی جو کہ ایک بڑے سربراہ کسی بھی ملک کے صدر کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ خاندان اس قدر عاجز تھا کہ کبھی کسی کو ایک کانٹے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحبت کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ لیاقت علی خان کہتے ہیں کہ میرے والد محترم ہر جمعہ رات کو مسجد، مدرسہ اور جو ہمارے ہاں سکول تھا اس میں سے یتیم بچوں کو ہمارے گھر لے کر آتے اور ان کے لیے اعلیٰ پکوان بنائے جاتے، اور جب وہ بچے کھانا کھا کر چلے جاتے تو ان کا جو کھانا جس کو ہم جوٹھا بولتے ہیں وہ بچ جاتا تھا، اس کو ہمیں ایک پلیٹ میں ڈال کر دیتے۔ ہم بھائیوں بہنوں، میرے والد، ہم سب مل کر اس کھانے کو کھاتے اور کہتے تھے کہ ان یتیموں کا بچا ہوا کھانا کھانے سے تم میں عاجزی پیدا ہوگی اور تم دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش ہوتے ہوئے بھی ہم میں سے کسی بھی بہن بھائی میں رتی برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ دوستو، لیکن جیسے ہی تقسیم ہند ہوئی تو اس کے بعد نہ صرف سر لیاقت علی خان کے خاندان نے اپنی ساری زمین اور جائیداد چھوڑ دی، بلکہ انہوں نے پاکستان پہنچ کر اس جائیداد کے عوض کوئی کلیم بھی جمع نہیں کروایا۔ درویش صفت وزیر اعظم کے پاس پاکستان میں 1 انچ زمین، کوئی ذاتی بینک اکاؤنٹ اور کوئی کاروبار نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف 2 اچکن، 3 پتلونیں اور 1 قمیض تھی، اور ان کی پتلونیں بھی نئی نہیں تھیں بلکہ ان پر بھی پیوند لگے ہوتے تھے، اور وہ اپنی پتلونوں کے پیوندوں کو ہمیشہ اپنی اچکن کے پیچھے چھپا لیتے تھے۔ دوستو، اکتوبر 1951 کو جب راولپنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس دوران دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، حتیٰ کہ ڈاکٹرز اور جتنے بھی لوگ ساتھ موجود تھے ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے سامنے جو شخص پڑا ہے وہ کوئی مزدور ہے یا اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا رہنما ہے، کیونکہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے جو اشکن پہن رکھی تھی اس کے نیچے نہ صرف انہوں نے پھٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سوراخ ہوئے پڑے تھے۔ شہادت کے وقت نہ صرف اس وزیر اعظم کا اکاؤنٹ خالی تھا بلکہ ان کے گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کوئی رقم موجود نہیں تھی، اور جب اس بارے میں مزید تصدیق کی گئی تو خان صاحب اپنے درزی حمید ٹیلر اور ایک کریانہ سٹور کے بھی مقروض نکلے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی اہلیہ رانا لیاقت علی خان نے خان صاحب کی شہادت کے بعد حکومت کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے کوٹہ طے کر رکھا تھا۔ یہ کوٹہ جب ختم ہو جاتا تھا تو وزیر اعظم کے اہل خانہ سمیت ان کے مہمانوں کو بھی چائے پھیکی ہی پینا پڑتی تھی۔ 50 کی دہائی میں ایک بیوروکریٹس نے بیگم رانا لیاقت علی خان سے پوچھا کہ ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور جمع کرتا ہے، لیکن خان صاحب نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کے جواب میں سر لیاقت علی خان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ
بالکل یہی سوال میں نے بھی ایک بار ان سے پوچھا تھا۔ اس بارے میں انہوں نے مجھے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ وزارت سنبھالنے سے پہلے میں نے زندگی میں کبھی ایک لباس دوسری بار نہیں پہنا تھا۔ میرے خاندان نے مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خانسامہ، خادم اور ڈرائیور دے رکھا تھا، اور ہم لوگ کھانا کھاتے یا نہ کھاتے مگر ہمارے گھر میں 50 سے 100 لوگوں تک کا کھانا روز پکتا تھا۔ لیکن جب میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا، لیاقت علی، اب تمہیں نوابی یا وزارت عظمیٰ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا۔ گویا میں نے اپنے لیے وزارت عظمیٰ منتخب کر لی۔ دوران انٹرویو سر لیاقت علی خان کی زوجہ صاحبہ نے مزید انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب اکثر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی اپنے لیے نیا کپڑا خریدنے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس کپڑے ہیں، اور جب میں اپنا مکان بنانے سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے سارے لوگوں کے پاس اپنے مکان ہیں، اور جب میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کے لیے سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان کے تمام لوگوں کے بیوی بچوں کے پاس جمع کرنے کے لیے مناسب رقم موجود ہے۔ اور مجھے جب ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ملتا ہے تو میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان ایک غریب ملک کے وزیر اعظم کو نیا لباس، جوڑا، دسترخوان اور ذاتی مکان زیب نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ کے حضور حسرت بھری دعا ہے کہ یا اللہ، تاریخ پاکستان کو ایک دفعہ پھر اس موڑ پر لے آئی ہے جسے سر لیاقت علی خان جیسے درویش صفت وزیر اعظم کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں ایک بار پھر معجزاتی طور پر ایسا ہی حکمران عطا فرما جو عیش و آرام سے کوسوں دور رہتا ہو اور اس کی زندگی سادگی کی ایک عظیم مثال ہو۔ اور بدقسمتی سے ہمارے پاس جو اس وقت حکمران ہے، سربراہان ہیں، عہدے داران ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں، ججز ہیں، ان سب کو ابدی ہدایت عطا فرما۔ انہیں ملک و قوم کی حقیقی معنوں میں فکر لاحق کر دے تاکہ یہ لوگ ذاتی عیاشیوں سے نکل کر اس ملک و قوم کی فکر کریں اور اس ملک پاکستان کو دنیا کی عظیم قوموں میں شامل کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ان کو اس ملک میں بسنے والے عوام کا خیال ہو، یہ اس عوام کا درد دل رکھنے والے ہوں، نہ کہ صرف اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے باہر کے ممالک میں بھیجیں، اپنے اور اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے ملک اور ملک سے باہر بیرون ملکوں میں فلیٹ خریدیں، جائیدادیں بنائیں، جزیرے خریدیں۔ ان حکمرانوں کو بھی سر لیاقت علی خان جیسی سوچ پیدا کر دے کہ ان کو بھی کوئی زمین، جائیداد، کپڑا خریدتے وقت یہ یقین رہے، یہ سوچیں کہ کیا ہمارے اس ملک میں بسنے والی عوام کے پاس یہ ساری سہولیات موجود ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ سر لیاقت علی خان کے جیسے عظیم لوگ، عظیم سربراہان، عظیم قیادت عطا فرما۔ ایوب خان کے دور میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہوا یہ کہ ایوب نے ایجنسیوں سے اپنی عوامی مقبولیت اور قبولیت کی رپورٹ مانگی جو 100% پیش کی گئی۔ اس رپورٹ کو ایوب نے جعلی قرار دے دیا۔ چنانچہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں فیصلہ ہوا کہ صدر ایوب خان خود کسی سینما ہال میں 3rd کلاس کیبر میں عوام کے ساتھ بیٹھ کر اپنے متعلق ایک ڈاکومنٹری فلم دیکھیں گے اور عوام کا رد عمل خود ملاحظہ کریں گے۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق صدر ایوب خان بیس بدل کر سینما ہال میں پہنچ گئے اور ان کے بارے ڈاکومنٹری فلم چلنا شروع ہو گئی، جس پہ سارا سینما ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایوب خان خود تالی نہیں بجا رہے تھے مگر بہت خوش اور شاداں تھے۔ اسی دوران ساتھ بیٹھے آدمی نے صدر ایوب خان کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور بولا، تالی بجاؤ ورنہ پولیس گرفتار کر کے تھانہ میں بند کر دے گی۔ اسلام آباد میں راول ٹاؤن چوک کلابر روڈ پر سرینا ہوٹل سے فیض آباد کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے۔ چوک میں ایک پیٹرول پمپ اور ایک پرانی مسجد ہے۔ میں 1993 میں اسلام آباد آیا تو مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا۔ گاؤں کی زمینیں ایکوائر ہو چکی تھیں، یعنی کہ حکومت نے کالونیوں اور فیکٹریز کے لیے یہ جگہ خالی کروا لی تھی۔ امیر لوگ زمینوں کی قیمتیں وصول کر کے بڑے بڑے سیکٹروں اور فارم ہاؤسز میں شفٹ ہو چکے تھے،
لیکن وہ غربا پیچھے رہ گئے تھے جن کی زمینوں کے پیسے عمرہ کھا گئے، یا پھر وہ جو گاؤں کے کمی کمین تھے، ان کے نام پر کوئی زمین نہیں تھی، حکومت نے انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا کہ وہ کسی اور جگہ جا کر اپنا گھر بنا لیتے۔ دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں مقیم تھے۔ سی ڈی اے اور ضلع انتظامیہ نے ان کو بے شمار نوٹس دیے، مگر مکینوں کا کہنا تھا ہم کہاں جائیں، آپ ہمیں بتا دیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، کم از کم ہمیں ہمارے گھروں کے جیسے گھر یعنی کہ چھت فراہم کی جائے۔ حکومت ظاہر ہے ایک ٹھنڈی ٹھار مشین ہوتی ہے، اس کا دل ہوتا ہے اور نہ ہی جذبات، لہٰذا حکومت جواب میں ایک اور نوٹس بھجوا دیتی تھی۔ نوٹس بازی کے اس عمل کے دوران بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی حکومتیں آتی اور جاتی نہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے جب بھی گورنمنٹ سے آپریشن کی اجازت مانگی، حکومت نے اجازت نہ دی۔ انتظامیہ ایک بار مشینری لے کر وہاں پہنچ گئی۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ ان کو اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور ذاتی طور پر آپریشن رکوایا۔ لیکن پھر 1999 آ گیا اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب کچھ وجوہات کی بنا پر ان غربا کے ٹوٹے پھوٹے گھروں کو گرانے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ میں ان دنوں شہزاد ٹاؤن میں رہتا تھا اور روزانہ راول چوک سے گزرتا تھا۔ میں نے دوپہر کو دفتر جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ آپریشن دیکھا۔ وہ لوگ انتہائی غریب تھے۔ ان کے گھروں میں ٹوٹی چارپائیوں، پچکے ہوئے برتنوں اور پھٹی رضائیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انتظامیہ نے وہ بھی ضبط کر لیے۔ گاؤں چند گھنٹوں میں صاف ہو گیا۔ زمین کو فارم ہاؤسز میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ فارم ہاؤسز عمرہ نے خرید لیے۔ صرف مسجد اور اس کے ساتھ چند قبریں بچ گئیں۔ وہ قبریں بھی اب کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی۔ پھر اس کہانی کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا۔ ایک روز ایک صاحب ویل چیئر پر میرے پاس تشریف لائے۔ وہ ٹانگوں سے معذور تھے اور چہرے سے بیمار دکھائی دیتے تھے۔ میں اس گلی میں کھڑا تھا۔ میں انہیں بڑی مشکل سے گھر کے اندر لا سکا۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ بیمار لگ رہے ہیں اور آپ کی ٹانگوں کو کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگے۔ ان کا کہنا تھا راول چوک کا وہ آپریشن انہوں نے کیا تھا، وہ اسے لیڈ کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی داستان سنتا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ شادی پسند کی تھی۔ وہ سی ایس پی آفیسر تھے۔ کیریئر بہت برائٹ تھا۔ سینئر اس کی کارکردگی سے بہت مطمئن تھے۔ ان کا اپنا خیال بھی تھا وہ بہت اوپر تک جائیں گے۔ وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ سمجھتے تھے قانون پر 100% عمل ہونا چاہیے اور جو شخص قانون کے راستے میں حائل ہو، ریاست کو اس کے اوپر بلڈوزر چلا دینا چاہیے۔ جب راول چوک کے مکانات گرانے کا حکم دیا تو یہ ذمہ داری انہیں سونپی گئی۔ یہ فورس لے کر وہاں پہنچے اور گھر گرانا شروع کر دیے۔ لوگ مزاحم ہوئے، پولیس نے ڈنڈے برسائے۔ بہرحال قصہ مختصر، آپریشن مکمل ہو گیا اور انتظامیہ نے ملبہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ رکے اور پھر بولے۔ آپریشن کے بعد اینٹوں کے ایک ڈھیر پر درمیانی عمر کی ایک خاتون شمع بیٹھی تھی۔ وہ ملبے سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا صرف ایک مطالبہ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بس ایک بار آپریشن کرنے والے صاحب سے ملنا چاہتی ہے۔ انتظامیہ عموماً ایسے مواقع پر خواتین سے زبردستی نہیں کرتی، چنانچہ اہلکاروں نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے افسر ہیں اور وہ خاتون میرے پاس چلی آئی۔ خاتون نے ان کی طرف دیکھا اور کہا صاحب یہ آپریشن آپ نے کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس شمع نے جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا اور بولی یا پروردگار، اس شخص نے میرے اور میرے بچوں کے سر سے چھت چھینی ہے، یا اللہ اسے اور اس کے بچوں کو برباد کر دے۔ میں اس وقت جوان تھا، میں نے منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس خاتون نے اس کے بعد کہا یا اللہ ہم سے ہمارے گھر چھیننے والے تمام لوگوں کو برباد کر دے۔ اس نے اس کے بعد اپنی پوٹلی اٹھائی، اپنے بچے ساتھ لیے اور چلی گئی۔ یہ گورنمنٹ پولیس افیسر مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے زاروں قطار رونے لگا اور میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ گورنمنٹ افیسر بولا سر آپ یقین کریں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں بحرانوں سے نہیں نکل سکا۔ میں اس پوٹلی والی کی بد دعا کا نشانہ بن گیا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری بیوی اور میری بچی مر گئی، میری ٹانگیں کٹ گئیں، میرے دونوں بیٹے ایک ایک کر کے بیمار ہوئے۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی ان کے علاج پر لگا دی، لیکن وہ فوت ہو گئے۔ مجھے سسرال سے گھر ملا تھا، وہ بھی گیا۔ میں نے اپنا گھر بنایا تھا، وہ زلزلے میں گر گیا۔ محکمے نے میرے اوپر الزام لگایا، میری انکوائری شروع ہوئی، میں ڈسمس ہوا اور بے گناہی کے باوجود آج تک بحال نہیں ہو سکا۔
میں مقدمے پر مقدمہ بھگت رہا ہوں۔ میں 70 سال کی عمر میں شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مریض بھی بن چکا ہوں، اور میرے تمام رشتہ دار اور دوست بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں مجھے اس عورت کی بد دعا لگی تھی۔ حکومت، میرا محکمہ اور آرڈر دینے والے لوگ تینوں پیچھے رہ گئے، لیکن میں برباد ہو گیا۔ میں آج سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں کتنا بے وقوف تھا۔ غریبوں کے سروں سے چھت چھین لی۔ یہ آفیسر جانے سے پہلے رکا اور پھر بولا، آپ کو میری باتیں عجیب لگیں گی، لیکن میں نے تحقیق کی ہے۔ اس آپریشن کا حکم دینے والا ہر شخص میری طرح ذلیل ہوا۔ ان میں سے آج کوئی شخص اپنے گھر میں آباد نہیں۔ وہ سب اولاد اور بیویوں کے بغیر عبرت ناک اور بیمار زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت کے چیئرمین CDA کی ساری پراپرٹی بھی بک گئی اور اس کی اولاد بھی در بدر ہو گئی۔ وہ بھی عبرت کا نشان بن کر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہم سب کو اس عورت کی آہ کھا گئی۔ یہ سرکاری آفیسر کہتا ہے کہ میری گزری ہوئی اس ساری زندگی میں میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ ہے، دنیا کا ہر وہ شخص جو کسی کے سر سے چھت اور اس کا روزگار چھینتا ہے یا پھر کسی معزز شخص کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے، اور وہ شخص اس کے بعد روز مرتا اور روز جیتا ہے، مگر اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد خدا گواہ ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں اس کی باتیں سن کر عالم حیرانی میں چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ میرے جسم کا لوں لوں اٹھنے لگا، میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، حتیٰ کہ مجھ میں چلنے تک کی ہمت نہ رہی۔ میری نظر میں اس واقعہ کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ جو دل چاہیں کریں، لیکن کسی کی بد دعا نہ لیں۔ دنیا کے تمام عہدے، کرسیاں اور تکبر عارضی ہوتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں،